وہ شروع سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ دعا کو اپنی پہچان سمجھتا تھا۔ اس کے دن کا آغاز بھی دعا سے ہوتا اور رات کا اختتام بھی دعا پر۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو جتنا مانگے گا اتنا ہی قریب ہو جائے گا۔ اس کے نزدیک خاموشی خطرناک تھی، جیسے خاموش رہ جانا ایمان کی کمزوری ہو۔ وہ الفاظ میں یقین رکھتا تھا، جملوں میں بھروسہ اور مکمل دعاؤں میں نجات تلاش کرتا تھا۔ وہ جس شہر میں رہتا تھا وہ مانگنے والوں کا شہر تھا۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ چاہتا تھا، کوئی رزق، کوئی عزت، کوئی محبت، کوئی سکون۔ مسجدوں میں ہاتھ اٹھتے تھے، آنکھیں نم ہوتی اور لبوں پر التجائیں ہوتیں، مگر ان سب مانگوں کے پیچھے ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، ایسی گھبراہٹ جیسے اگر آج نہ ملا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی اسی گھبراہٹ کا حصہ تھا، بس اس کی گھبراہٹ خاموش تھی۔ وہ عبادت میں پابند تھا مگر دل میں بے قرار۔ نماز میں وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا تھا، مگر نماز کے بعد خود کو جانچتا رہتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا، کیا میں نے ٹھیک مانگا؟ کیا میں نے صحیح لفظ چنے؟ کیا میں نے دل سے دعا کی؟ اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ عبادت کو نتیجے کے ترازو میں تولنے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ دعا اس کے لیے سہارا نہیں رہی، بلکہ ذمہ داری بن گئی۔ وہ جانتا تھا کہ کون سی دعا کب مانگنی ہے، کون سا وظیفہ کس مسئلے کے لیے ہے۔ اس نے عبادت کو ایک نظام بنا لیا تھا، ایسا نظام جس میں جذبات کی گنجائش کم اور توقعات کی جگہ زیادہ تھی۔ وہ رب کے سامنے بیٹھتا تو ایک فہرست لے کر بیٹھتا، جیسے کوئی حساب پیش کر رہا ہو، مگر دل کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ روتا نہیں تھا مگر خوش بھی نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک خاموش تھکن پل رہی تھی۔ یہ تھکن جسم کی نہیں تھی، بلکہ اس روح کی تھی جو ہر وقت کچھ مانگ مانگ کر خود کو خالی کر چکی ہو۔ ایک رات جب شہر کی آوازیں مدھم پڑ گئیں، وہ مسجد کے آخری کونے میں بیٹھا تھا۔ چراغ کی روشنی کمزور تھی، دیواروں پر سائے ہل رہے تھے۔ اس نے نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور دعا شروع کی، ہمیشہ کی طرح، مگر اس بار الفاظ آگے نہیں بڑھے۔ زبان نے ساتھ چھوڑ دیا، دل نے انکار کر دیا۔ وہ گھبرا گیا، اسے لگا کہ وہ بے ادبی کر رہا ہے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر تیسری بار، مگر الفاظ جیسے اندر ہی رک گئے ہوں۔ اس لمحے اس کے اندر ایک عجیب سا خوف ابھرا کہ اگر وہ دعا نہ مانگ سکا تو کیا ہوگا۔ پھر اچانک خوف کے نیچے ایک اور احساس ابھرا، سکون۔ ایسا سکون جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جیسے کسی نے اندر سے کہا ہو، بس کرو، اب کچھ نہ کہو۔ اس نے پہلی بار دعا ادھوری چھوڑ دی، ہاتھ نیچے رکھ دیے، سر جھکا رہا۔ آنکھیں بند تھیں مگر اب وہ مانگ نہیں رہا تھا، وہ بس موجود تھا۔ سانس آ رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا اور خاموشی اس کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھا رہا، نہ کوئی خیال، نہ کوئی تصور، نہ کوئی سوال۔ اس نے محسوس کیا کہ رب اس سے دور نہیں ہوا، بلکہ شاید وہ اس لمحے زیادہ قریب تھا، کیونکہ اب اس کے اور رب کے بیچ الفاظ کی دیوار نہیں تھی۔ اگلی صبح وہ بدلا ہوا نہیں تھا مگر ہلکا تھا۔ وہی زندگی، وہی مسائل، وہی کمزوریاں، مگر اب ان سب کے ساتھ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دعا کرنے لگا، مگر اب ہر دعا مکمل نہیں ہوتی تھی۔ کبھی وہ آغاز میں ہی رک جاتا، کبھی درمیان میں، اور کبھی خاموش بیٹھا رہتا۔ لوگوں نے نوٹ کیا کہ وہ بدل رہا ہے۔ وہ کم بولتا تھا، اس کی خاموشی عجیب تھی، نہ افسردہ نہ بے پرواہ۔ جو اس کے پاس بیٹھتا وہ خود کو آہستہ محسوس کرنے لگتا، جیسے اس کے ساتھ وقت بھی رک جاتا ہو۔ ایک دن ایک عالم اس کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، تم دعا کیوں مکمل نہیں کرتے؟ وہ آدمی نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ اب میں رب کو کچھ سنانے نہیں جاتا، میں بس اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ بات کتابوں میں نہیں لکھی تھی، اس لیے سمجھنا مشکل تھا، مگر یہ بات دل میں اترتی تھی بغیر دلیل کے۔ کچھ دن بعد ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ نوجوان کے اندر شور تھا، سوال تھے، بے چینی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، پھر بھی دل مطمئن نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے ایک واضح دعا بتا دے، ایک ایسا جملہ جو سب ٹھیک کر دے۔ وہ آدمی خاموش رہا۔ اس خاموشی میں نوجوان نے پہلی بار اپنے سوال کو خود سنا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، شاید میں بہت زیادہ مانگ رہا ہوں۔ وہ آدمی نے سر ہلا دیا۔ یہی اس کا جواب تھا۔
وقت کے ساتھ اس خاموشی نے دوسروں کو بھی بدلنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ دعا کے بعد بیٹھنے لگے، کچھ سجدے میں دیر کرنے لگے، کچھ نے محسوس کیا کہ رب کو پکارنے کے لیے آواز اونچی کرنا ضروری نہیں۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ کوئی ولی نہیں، اس کے اندر اب بھی خوف تھے، خواہشیں تھیں، غلطیاں تھیں، مگر اب وہ ان سب کے ساتھ رب کے سامنے خاموش کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رب کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رب متاثر نہیں ہوتا، رب ظاہر ہوتا ہے تب جب انسان خود کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ ایک رات وہ شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں بیٹھا تھا۔ آسمان صاف تھا، ستارے روشن۔ اس نے دل میں کہا، رب آج کچھ نہیں کہنا۔ جملہ مکمل نہ ہوا، اور اسی نامکمل پن میں اسے وہ سکون ملا جو مکمل دعاؤں میں کبھی نہ ملا تھا۔ کچھ عرصے بعد لوگ کہنے لگے کہ وہ آدمی بدل گیا ہے یا شاید کہیں چلا گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کہیں نہیں گیا تھا، وہ بس خاموش ہو گیا تھا۔ اور جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو رب بولنے لگتا ہے، اور یہی تصوف ہے۔ ہر دعا کو لفظوں میں قید کرنا نہیں، ہر مانگ کو زبان پر لانا نہیں، بلکہ اس لمحے کو پہچان لینا جب خاموشی خود دعا بن جاتی ہے۔